ناظرین آگے آپ کو دکھایا جائے گا کہ شانی کے ساتھ وہی ہوگا جو اس نے آج تک دوسروں کے ساتھ کیا ہے۔ اس کی بارات تیار تھی اور جب وہ بارات لے کے گیا ہے تو وہاں جا کے اسے پتہ چلا ہے کہ ریبہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اور یہ آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہ ویسے ہی ہوا ہے جیسے آج تک اس نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں اور لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں خراب کی ہیں۔ شانی کے ساتھ ایسا صرف اسی وجہ سے ہوا ہے، اور شانی کا باپ یہ بات مانتا ہے، اور وہ اس کی ماں کو بھی کہے گا کہ اس نے اپنے لیے یہ زندگی خود چوز کی ہے، اس لیے اسے اکیلے کو سزا لینے دو۔ لیکن شانی جو بےحیث انسان ہے وہ پھر جائے گا صدیقی صاحب کے گھر، اور وہاں جا کے صدیقی صاحب کو کہے گا کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے میری بیوی جو ہے وہ بھاگی ہے، میں بارات لے کے گیا تھا تو وہاں گیا تو وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تمہاری بیٹی کو پتہ ہے۔ شانی کو پھر کہیں گے صدیقی صاحب کہ میری بات سنو، میں پہلے ہی بہت مجبور ہوں اور بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان نہ کرو، میں اپنی بیٹی انمول کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، جو بندہ خود اذیت میں ہو وہ دوسرے کو اذیت نہیں دیتا ہے، لہذا تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جب شانی وہاں سے چلا جائے گا، اور شانی پھر ہو سکتا ہے کہ ریبہ کو ڈھونڈ کے اسے قتل بھی کر دے، لیکن جب شانی اسے قتل کر دے گا تو پھر شانی کو جیل ہو جائے گی، اور جیل میں شانی سے پوچھ تاچھ ہوگی تو وہ بتائے گا کہ میں نے انمول کو بھی کمال کے کہنے پہ اغوا کیا تھا۔ پھر ہو سکتا ہے کہ کمال کو بھی جیل ہو جائے اور انمول بیچاری تو پھر چھوٹ کے آ جائے گی، لیکن جب وہ چھوٹ کے آئے گی تو تب اس کے چھوٹ کے آنے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسے کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اور نہ اس کے باپ اور نہ اس کا معاشرہ۔ اس بیچارے کی تو زندگی خراب ہو جائے گی، لیکن امید ہے کہ پھر شانی کو بھی اس کے کیے کی سزا مل جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ شانی کی جو بہن ہے